بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کا اسلوب بدیع۔ اس کے متعلق یوں سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب بدیع کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا سوال ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب بدیع پر نوٹ لکھیں، یا قرآن مجید کا منفرد اسلوب کیا ہے اس پر نوٹ لکھیں، یا قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نوٹ لکھیں۔ بہرحال گھما پھرا کے سوال جیسا بھی ہو، آپ نے اس سے سمجھ لینا ہے کہ جہاں کہیں لفظ اسلوب آئے اس سے مراد طرز ہوتا ہے، طرز گفتگو، انداز گفتگو، انداز تکلم۔ تو طرز گفتگو کہیں، انداز گفتگو کہیں، اسلوب کلام کہیں، منہج کلام کہیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ اور بدیع کا معنی ہوتا ہے نیا، منفرد، چھوٹا، جس کی پہلے کوئی مثال، کوئی نظیر موجود نہ ہو، اس کو بدیع کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بدیع ہے، یعنی بغیر کسی نمونے، بغیر سیمپل، بغیر مٹیریل، بغیر مادے، بغیر کسی سابقہ نظیر کے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے۔ یعنی کسی مٹیریل سے لے کر کوئی چیز بنانا آسان ہوتا ہے، یا کوئی سیمپل، کوئی نظیر، کوئی مثال دیکھ کے اسے بنانا آسان ہوتا ہے۔ جس کی پہلے کوئی نظیر نہ ہو، جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، جس کا پہلے کوئی نقشہ نہ ہو، کوئی خاکہ نہ ہو، کوئی مٹیریل نہ ہو، اسے بنانا یہ صرف خالق ہی کا کام ہے، جو حقیقی خالق ہو۔ اس طرح اسلوب بدیع، قرآن کریم کا ایسا اسلوب جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، جس کی کوئی نظیر پہلے کلاموں میں نہیں ملتی، یا یوں کہیں کہ جس انداز گفتگو میں اس سے پہلے کوئی کلام موجود نہیں تھا دنیا میں، یہ اسلوب بدیع ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اسلوب بدیع کے متعلق، انہوں نے جو پہلا عنوان قائم کیا ہے وہ ترتیب و تدوین کا ہے، کہ اس منفرد انداز گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کیا اختیار کی ہے، اس کو کیسے مدون کیا گیا ہے، کیسے مرتب کیا گیا ہے، تدوین و ترتیب کیا ہے۔ عام طور پہ جو کتابوں کا اسلوب ہوتا ہے، اس کا جو کتاب کا طرز گفتگو ہوتا ہے، یا اس کی آپ کہہ لیں کہ تدوین و ترتیب ہوتی ہے، وہ یوں ہوتی ہے کہ اس کی شروع میں فہرست مضامین بنائی جاتی ہے، پھر اسے ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے، چیپٹرز میں، کہ اس کے کتنے باب ہوں گے، پھر ابواب میں آگے فصلیں قائم کی جاتی ہیں کہ کس باب میں کتنی فصلیں ہوں گی، کہ گویا یہ کتاب ہے، اس کے اتنے باب ہیں، ہر باب کی اتنی فصلیں ہیں، اور ہر فصل کے ذیل میں اتنے مختلف جو ہے وہ عنوانات ہیں۔ تو اس طرح سے ایک مرتب کتاب ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی ہے، جو پڑھنے والے کے لیے جس میں آسانی بھی ہوتی ہے، اور پورے خلاصہ اس کتاب کا وہ اس کے فہرست مضامین سے اخذ کر سکتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب و تدوین ہے، جو انداز ہے اس کی ترتیب کا، وہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ترتیب و تدوین مکتوبات کی طرح ہے، اور مکتوبات بھی شاہی مکتوبات۔ مکتوبات خطوط کو کہا جاتا ہے، جیسے ماضی قریب میں ہی یہ سلسلہ تقریباً ماضی قریب سے ہی ختم ہوا ہے، اس سے پہلے خطوط کا ایک سلسلہ قائم تھا، لوگ بھی اپنے عزیز و اقارب سے تعلق رابطے کے لیے اور خیر و عافیت کی دریافت کرنے کے لیے خطوط سے کام لیتے تھے، خطوط لکھے جاتے تھے اور ان کے جواب لکھے پڑھے جاتے تھے، ایک سلسلہ تھا۔ اور ایک خطوط کا سلسلہ ہوتا تھا بادشاہوں کی طرف سے،
بادشاہ اپنے رعایا کے لیے اپنے ماتحت صوبوں میں جو گورنر جو حکمران ہوتے تھے انہیں خطوط لکھا کرتے تھے، اور وہ بادشاہوں کے خط پڑھ کے سنائے جاتے تھے۔ اس وقت کے جو ان کے گورنرز وغیرہ تھے وہ اپنی کابینہ میں سناتے تھے، وہ ان کی کابینہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے وہاں علاقوں کے ذمہ داروں کو سناتے، اور پھر وہ ذمہ دار عوام کو سناتے، اور وہ شاہی فرمان اس طرح سے عام کر دیا جاتا تھا، ہر فرد تک پہنچانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ فرمان شاہی کی طرح ہے، شاہی خطوط کی طرح ہے۔ جیسے بادشاہ موقع مال کی مناسبت سے جس علاقے کے لیے، جس طرح کے لوگوں کے لیے جو فرمان مناسب سمجھتے تھے وہ لکھ بھیجتے تھے، اور وہ پڑھ کر سنایا جاتا اور ان تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی موقع مال کی مناسبت سے اقتضاء حال کہتے ہیں کہ حالات کس طرح کے چل رہے ہیں، ان حالات کا تقاضا کیا ہے، تو حالات کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتیں نازل فرمائی ہیں، اور ایک شاہی فرمان کے انداز میں نازل فرمائی ہیں کہ جی اللہ کا پیغام آ گیا، یہ فرمان آ گیا، اب یہ پڑھ کے لوگوں کو سنایا جائے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قرآن مجید کو عام کتابوں کی طرح باب و فصول میں مرتب نہیں کیا گیا کہ ہر مضمون کسی خاص باب یا فصل میں مل جائے، بلکہ اس کتاب کو مکتوبات کا ایک مجموعہ سمجھنا چاہیے، یعنی خطوط کا مجموعہ ہے۔ گویا یہ قرآن مجید پوری کتاب اللہ تعالیٰ کے خطوط کا مجموعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خطوط لکھے ہیں امت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پڑھ کر سنائے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ اپنی رعایا کو حسب اقتضاء حال کوئی فرمان لکھ بھیجتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا فرمان، اس کے بعد کوئی اور فرمان، الحاظ القیاس، یعنی اسی پر قیاس کریں کہ جب حالات تقاضا کریں جس طرح کے فرمان کا، اس طرح کا فرمان بادشاہ کی طرف سے آ جایا کرتا تھا رعایا کے لیے، اور جو ذمہ دار ہوتا تھا رعایا کا وہ پڑھ کے سنا دیا کرتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موقع مال کی مناسبت سے حال کے تقاضے کے مطابق احکامات صادر فرمائے ہیں، گویا کہ خطوط بھیجے ہیں امت کی ہدایت، انسانیت کی ہدایت کے لیے حضور کے ذریعے سے جو پڑھ کے سنائے گئے۔ وہ لکھتے ہیں اس طرح بہت سے فرمان جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی شخص ان کا مجموعہ مرتب کر لیتا ہے۔ خطوط کی بات ہو رہی ہے، تو جیسے بادشاہ کے خطوط کا مجموعہ کوئی مرتب کر لے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جو مرتب کیا گیا ہے، گویا کہ یہ ایک بادشاہ جو شہنشاہ کائنات ہے اس کے خطوط ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حسب اقتضاء حال قرآن مجید کی صورتیں یکے بعد دیگرے نازل فرماتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہر ایک صورت محفوظ و مرتب تھی، جیسے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ وہ ہر صورت کو محفوظ کر لیا جاتا تھا، اس کے مختلف طریقے تھے، یاد کر کے بھی محفوظ کر لیا جاتا تھا، لکھ کے بھی محفوظ کر لیا جاتا تھا، بہرحال محفوظ بھی تھی، مرتب تھی۔ اور یہ صورتیں ایک جگہ جمع نہیں تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع ہوئی، اور ایک جمع القرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، اور ایک جمع القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے۔ یہ دونوں آپ سماعت فرما چکے ہیں اس کی ساری ترتیب۔ پھر یہ جو مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے گویا کے خطوط جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کے مجموعے کا نام مصحف رکھا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مصاحف لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھجوائے تھے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے اسلوب بدیع کا پہلا عنوان جو قائم کرتے ہیں ترتیب و تدوین کا، اس حوالے سے اس میں یہ تفصیل لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس منفرد اسلوب میں، اس چھوٹے اسلوب میں جو اس کی ترتیب و تدوین ہے وہ اس طرح کی ہے۔ اور دوسرا عنوان وہ قائم کرتے ہیں صورتوں کے اسلوب کا، اور تیسرا عنوان قائم کرتے ہیں آیات کی ترتیب کا، کہ یہ جو منفرد انداز کلام ہے اس کی اپنی کلام کی ترتیب کیا ہے، اور پھر اس کی صورتوں کی کیا ترتیب ہے، اور پھر اس کی آیات کی کیا ترتیب ہے، اور ان کا اسلوب اور طرز کیا ہے۔ یہ تین عنوانات میں یہ سارا قرآن کریم کا بدیع اسلوب، منفرد اسلوب سمجھاتے ہیں۔ تو یہ پہلا عنوان یعنی قرآن کریم کے سارے کلام اور سارے مجموعے کی ترتیب و تدوین ہے، یہ آپ نے سن لیا۔ امید ہے آپ کو یہ ساری تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس میں آپ مزید اپنی طرف سے ڈیٹیلز خود بنا سکیں گے، اور اس کو ایک مفصل مضمون کی شکل خود جو ہے وہ ترتیب دے سکیں گے۔ اس کے بعد دوسرے دو عنوانات پر بھی میں انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں۔